السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری رمضان کی یہ پہلی کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے بہت بہت خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ٹرانسفارمیشن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری صفاتوں سے آراستہ کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ ساری صفاتیں ہم میں سے ڈیلیٹ کر دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کے لیے، جو کہ سورہ حجرات کی تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، تفسیر ہے بیسیکلی، اور جو بھی آپ کو اس میں بتایا جائے گا وہ میں نے جو ہے کرا ہے استاذہ فرحت ہاشمی کی آڈیو سے، اور آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے ہسٹری پرووائڈ کی جائے گی تدبر القرآن میں سے انشاءاللہ، اور ساتھ میں ریفرنس بھی بتا دوں گی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی زدنی علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ حجرات سے۔ سورہ حجرات جو ہے قرآن پاک کے 26 جز میں موجود ہے، سورہ نمبر 49 ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اینڈ اٹ از آلسو کالڈ دا سورہ اخلاق، بیکاز اس میں اخلاق کا بہت ذکر ہے۔ بیسیکلی اٹ انکلوڈس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، ان کی تعظیم، احترام، اور اس کے علاوہ دیگر آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ اس کے 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 335 کلمات ہیں، 1476 حروف ہیں۔ یہ تو اس کی اپیرنٹ انٹروڈکشن ہے، اور اس کے اندر ایز آئی ٹولڈ یو کہ سورہ اخلاق ہے یہ، اس میں تمام اخلاقیات کو کوٹ کیا گیا ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت زیادہ چیزیں اپنے اندر انکلوڈ کیے ہوئے ہیں، بہت بیسک مینرز اور ایٹیکیٹس اپنے اندر سنبھالے ہوئے ہیں۔ فرام سورہ حجرات ٹو نازعات، یہ صورتیں سورہ طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ کیا؟ طوال مفصل یعنی طویل مفصل والی۔ ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے، اور سورہ عبسہ سے سورہ شمس تک اوساط مفصل کہلاتے ہیں۔ ان کا ظہر اور عشاء میں پڑھنا مسنون ہے، اور فرام دوحا ٹو سورہ ناس یہ قصار مفصل یعنی اسمال، اس کا مغرب میں پڑھنا مسنون ہے۔ اور اس سے پہلے جو صورت ہے سورہ نمبر 48، اس میں سورہ فتح، اس میں صحابہ کا امیزنگ بیہیویئر کنسیڈر کیا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات جو ہیں ان کے بہت رحمت اور شفقت والے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ سورہ حجرات آ رہی ہے جو کہ اخلاق کے اوپر بیان ہے۔ سورہ حجرات میں اخلاق کا جو بیان ہے اس میں تمام مومن آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، پھر اسپیشلی ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو آپسی یا باہمی محبت کو نقصان دینے والی ہیں، اگزامپل غیبت، چغلی، تجسس، بدگمانی، طعنہ زنی، برے نام رکھنا، مذاق اڑانا، نقل اتارنا، اور وہ سارے کام جو رحماء بینہم کی صفات کو نقصان دیتے ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے، وہ سارے حجرات میں کوٹ کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے حجرات کی کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی آیت جو ہے فوراً سے کوٹ کریے مسلمانوں کو۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے پاس مصحف نہیں ہے تو بھی آپ جو ہے قرآن اپنے موبائل میں کھول لیجئے، کیونکہ دیکھ کر بھی کافی ایفیکٹ پڑتا ہے، آپ کو یاد رہے گا جب آپ دیکھ کر کوٹ کریں گی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی کہا جاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں
کہہ کر جب آغاز کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام بتائے جانے والے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے، اس کا حصہ ہے، جن پر عمل ضروری ہے، اور عمل نہ کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے، ایمان کمزور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں فوراً یا ایھا الذین آمنو سنتے ہی ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا فرسٹ کرائٹیریا ایمان ہے۔ آگے کہا لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، یعنی لا تقدموا، تقدموا میں جو لفظ ہے وہ قدم سے ہے، قدموا قدم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ کہا جا رہا ہے نہ تم آگے بڑھو تو پھر کیا کرو؟ پیچھے رہو، اتباع کرو، فالو کرو۔ کس کی کرنی ہے؟ اور کیا کہا گیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی اللہ ورسولہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، ان کو فالو کرو۔ اللہ رسول کی بات نہ ماننا مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا بیسیکلی، کہ اگر آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہو تو کیا کرو؟ اپنی مرضی کر رہے ہو۔ اور بین یدی آتا ہے، یدا ہوتا ہے ہاتھ، یدئی دونوں ہاتھ، بینا مطلب سامنے یا درمیان، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ تو سامنے کو بتانے کے لیے قرآن میں آپ کو بین یدئی، بین یدیہ، بین یدئی بعض دفعہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، انفیکٹ بہت دفعہ دیکھنے کو ملے گا۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، ان سے پیش قدمی نہ کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنت، کتاب اور سنت کے خلاف نہ کرو۔ اللہ نے یہاں اپنے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کا حکم پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل کر دین بنتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے آگے کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں لی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، عامل ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سب کیا کہا کرتے تھے کہ جب ہماری بات کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے یا قرآن کی کوئی بات آئے تو ہماری بات چھوڑنا اور وہ لے لینا، رائٹ؟ نہ قول اور نہ فعل، دونوں میں ہی آگے نہیں بڑھنا۔ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو شک وغیرہ کی وجہ سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو اس پر عمار بن یاسر کہتے ہیں جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے جس میں اسے شک ہو، مطلب کنفرم نہ ہو کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، تو ایسا شخص ابو القاسم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا تو وہ ابو القاسم کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ جو شخص بھی وہ کرے کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے قول سے منع کیا چاہے فعل سے منع کیا، وہ کام کرے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فار انسٹنس اگر ہم لیں کہ طواف آپ نے 7 چکر لگائے، طواف کے آپ نے 7 چکر لگائے، تو کوئی یہ کہے کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو 8 لگاؤں گا یا میں 9 لگاؤں گا، واٹس اے بگ ڈیل، طواف ہی تو کرنا ہے، تو یہ بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ وضو میں جیسے 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے تو اسے خوب جو ہے صفائی کرنی ہے، خوب چمکانا ہے، خوب اچھے سے وضو کرنے کے نام پر وہ 4-5 جتنا اس کے دل میں آ رہا ہے وہ اس طرح سے اپنے وضو کے اعضاء کو دھوئے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل میں آگے بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نماز میں 2 کی جگہ جو ہے 4 رکعتیں پڑھے، اگر وہ اس کو یہ سمجھے کہ شاید یہ خشوع کا باعث ہوگا یا یہ اور ثواب کا باعث ہوگا، نہیں، فجر میں 2 ہیں تو پھر 2 ہی ہیں، ٹھیک؟ ایسا کرنا منع کیوں ہے؟ ایسا کرنا منع کیوں ہے؟ یہ تو آپ کو بھی، آپ سبھی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے اگر حدود نہ لگائی جاتی تو ہر شخص اپنی مرضی کر رہا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایسا کرنا منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے یہ اپیرنس آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ انکمپلیٹ ہے اور ہم اپنی سمجھ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس سے انسان کبر میں مبتلا ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے وہ زیادہ بہتر موڈیفائی کر سکتا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔
اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وضو میں، طواف میں، نماز میں، زکوٰۃ میں. جیسے زکوٰۃ جو فرض ہے وہ 2.5% ہی فرض ہے، 2.5% ہی فرض ہے. اس کے علاوہ جو آپ نکالیں وہ آپ کے ثواب میں کنسیڈر ہوگا، وہ صدقہ میں ہوگا. لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہی ہے، کوئی 10% نہیں نکال سکتا. اس کے بعد وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زیادہ نکالا، اس کے باوجود وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ٹھیک. اسی طرح بدعات کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بھی نافرمانیوں میں بدعات آتا ہے، کیونکہ بدعات کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو اپنے انگریڈینٹ سے نہ آئی ہو بلکہ بس بن گئی ہو. جیسے اللہ کا نام آتا ہے بدیع، ہم وہ یا بدیع آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یا بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے. تو اللہ کے پاس انگریڈینٹ کی اللہ کو ضرورت ہو نا، اللہ تو کن فرماتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں. رائٹ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو اس لیے اللہ کا نام بدیع آتا ہے. اور بدعت بھی اسی سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ سیم ہے، با دال عین. ٹھیک. دین میں نئی باتیں نکالنا. وہ نئی باتیں کس میں ہو سکتی ہیں؟ عقیدے میں ہو سکتی ہیں. عقیدے میں بدعات ہو سکتی ہیں، اقوال میں بدعات، افعال میں بدعات. عقیدے میں بدعت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی صفات میں بدعت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم 2 طرح کی ہوتی ہیں، تمثیل اور تعطیل. تمثیل ہوتی ہے بدعت، اللہ کی مخلوق سے مثال دینا. جیسے اللہ کے چہرے کو نعوذ باللہ کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کوئی کسی طرح ایکسپلین کرے، یا پھر اللہ کے ہاتھ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے ہاتھ کے بارے میں اور اپنے چہرے کے بارے میں، وجہ اللہ بار میں قرآن میں آتا ہے، 2-3 مرتبہ آیا بھی ہے. ٹھیک. تو اس طرح اسے کوئی ایکسپلین کرے. اور پھر تعطیل یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اسے کوئی ایکسپلین کرے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا فضل ہے، تو یہ ایکسپلینیشن غلط ہے. اللہ نے ہاتھ کہے ہیں تو ہاتھ ہی ہیں، وہ ہم اپنے جیسا ہاتھ امیجن نہیں کر سکتے، وہ امیجن کرنا بھی غلط ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ جیسا ہے اللہ جانتا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کرنا ہے. ٹھیک. یہ ہوتی ہیں عقیدے میں بدعات. اور بہت سی بدعات بھی ہو سکتی ہیں مزید عقیدے کی، جو ڈماڈول کر دیتی ہیں عقیدے کو. اور دوسرے ہیں اقوال میں بدعات. اقوال میں بدعات کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ جو سسٹم رائج ہے وہ وظائف وغیرہ کا، فلاں صورت 21 مرتبہ پڑھو، فلانی صورت 41 مرتبہ پڑھو اور اس سے یہ ہو جائے گا. سورہ ملک 41 مرتبہ پڑھو اور سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگو قبول ہو جائے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ اقوال میں بدعات میں آتی ہیں. اول تو یہ کسی نے بھی کسی کو کیسے بتایا کہ وہ دعا قبول ہو ہی جائے گی؟ حالانکہ دعا کے بارے میں تو الگ اقوال ہیں. دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کا جو ہے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. تو ضروری تھوڑی ہے کہ قبول ہو کے آپ کو دنیا میں ہی مل جائے. کوئی بھی شخص اتنا بڑا کلیم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور 41، 7، 21 جتنے بھی یہ کاؤنٹنگز ہیں وہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں تو ہم نہیں بتا سکتے. کچھ چیزوں میں انہوں نے کاؤنٹنگز بتائی ہیں، جیسے جو ہم رات کو تسبیح پڑھتے ہیں، جو تسبیح فاطمہ کے نام سے فیمس ہے بر صغیر میں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اس میں کاؤنٹنگ بتائی ہے اور ہمیں اس میں کاؤنٹنگ کا خیال رکھنا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو رقیہ بتایا اور 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کا بھی حدیث میں آتا ہے، تو آپ اسے 7 ٹائمز کنسیڈر کر سکتے ہیں، انفیکٹ کیجیے. لیکن جن کے بارے میں نہیں کہا، کاؤنٹنگ نہیں آتی، ان کے بارے میں ہم کاؤنٹنگ میں نہیں رہ سکتے، وہ اقوال میں بدعت ہو جائے گی. ٹھیک. اور بدعت کے بارے میں بہت سخت وعید آتی ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ ہے. سب کو آگ کی طرف، بدعت جو ہے آگ کی طرف انسان کو ڈرا کر دیتی ہیں. تیسری ہوتی ہے افعال میں بدعت. افعال یعنی فعل کا پلورل ہے افعال. ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا بٹ اس کا غلاف سے وہ چمٹے نہیں، بٹ کچھ لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو انفیکٹ جو اس کو لے کر آ جاتے ہیں، اس کے تھریڈز لے کر آ جاتے ہیں، وہ پردہ لے کر آ جاتے ہیں، اس کے غلاف کو لے کر آ جاتے ہیں، تو اور بغیر اجازت کے وہ چوری ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی چوری.
اور بعض دفعہ لوگ جو ہے میت کی آنکھوں پر رکھ کر دفناتے ہیں، سو آپ اس کے ساتھ چوری کا مال بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرا ہے ہمیں اسی کو کنسیڈر کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کرا ہے؟ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ کعبہ کا طواف اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ، پھر مسجد اقصیٰ، ٹھیک؟ تو لیکن جو کام نہیں کیے وہ نہیں کرنے، اللہ کا حکم ہے اس لیے کعبہ کا طواف ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اگین وہ پتھروں کی ایک مینار ہے، ٹھیک؟ تو اس کا بھی اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ہمیں نہیں، اس عبادت کعبے کی نہیں ہے، عبادت تو اللہ ہی کی ہے نا، تو اللہ ہی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ کسی بھی عبادت کے قبولیت کے دو ہی شرائط ہوتے ہیں، ایک تو وہ اللہ کا حکم ہو، دوسرا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، رائٹ؟ اس سب کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا ہم اصلاح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ہم اپنے انٹلیکٹ سے بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے تب تک ہم اس کو سدھاریں گے بھی نہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے نا ہمیں۔ اسی لیے ہمیں فرسٹلی دیکھنا ہے کہ ہم غلط کیا کیا کرتے ہیں، ہم کس کس کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی کام کوئی بات ہم منہ سے ایسی نکالتے ہیں یا پھر کوئی کام ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے ایک بار کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی واتقوا اللہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی جو ہے شیلڈ بن جاتا ہے انسان کے لیے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت تقوی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ والی دعا یاد کر لیجیے، چھوٹی سی دعا ہے اور بہت جامع ہے۔ پھر ہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آیت کے اینڈ میں آتے ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے پوری آیت سے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اگر تم نے کچھ ایسا کہا جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، ٹھیک، جو کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کو علم ہے، اللہ نے سن لیا۔ ایسا نہیں ہم کسی کے کان میں بول دیں گے اور اللہ کو نہیں سنائی دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ سمیع علیم ہے۔ صحابہ کے لیے حکم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں تو وہ آپ سے واک میں بھی پیچھے رہیں، چال میں بھی پیچھے رہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح نماز میں اور سجیشنز میں بھی آگے نہ بڑھیں، ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، شان نزول دوسری آیت کا بھی جو ہے واقعہ ہے، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ تھا جس وقت آیت نازل ہوئی وہ کیا ہوا تھا کہ جب اطراف مدینہ کے کچھ بدو قبائل کے لوگ ہیں جو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اول تو یہ کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھ کر نہیں بلکہ اس سے مروب ہو کر اس میں داخل ہوئے تھے، رائٹ، اور یہ کہ اس سے مروب ہو کر داخل ہوئے تھے کہ بے تعلق ان کے ذہن مرکز سے بے تعلق رہنے کے سبب سے ان کی تربیت بھی اچھی طرح نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر ایک غلط قسم کا وہ بھی موجود تھا کہ انہوں نے کسی جنگ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جو آپ پر ان کا ایک احسان ہے، ایسی ان کی سوچ تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے شاید اسلام میں داخل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے۔ اس سوچ کا اثر یہ تھا کہ ان کے سردار جب مدینہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات کرتے گویا وہ اسلام کے بڑے مربی اور محسن ہیں، بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں ان کی رائے دریافت کریں گے آگے بڑھ کر اپنی رائے پیش کرتے اور مشورے دینے کی کوشش کرتے، بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے، تو وہ کے اظہار کے لیے بلند رکھتے۔ جب کبھی آتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر سارے کام چھوڑ کر ان سے ملاقات کریں، اور اگر ذرا تاخیر ہو جاتی تو
وہ آپ کے حجروں کے باہر سے اس طرح آواز دینا شروع کر دیتے جس طرح ایک عام آدمی کو آواز دی جاتی ہے۔ آپس میں ان کے درمیان جو جاہلی رقابتیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے رہتے، ہر ایک یہی کوشش کرتا، اور اس غرض کے لیے وہ اپنے حریفوں سے متعلق بعض اوقات ایسی خبریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے جو غلط فہمی پیدا کرنے والی ہوتی تھی۔ ان کے بنا پر مدینہ کے مسلمان اگر کوئی اقدام کو گزرتے تو یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی، مضر ہوتی۔ یہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ان میں رویہ تو زیر بحث ہے، جیسا کہ ہم اس میں مینشن ہے تدبر القرآن میں سے میں نے بیک گراؤنڈ لیا ہے، اور اس میں جو ہے اس آیت میں ایک مخصوص گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پرائمری آڈینس کون تھے قرآن کے؟ صحابہ کرام تھے، اور اس وقت کے لوگ تھے، عربینز تھے، مدینہ والے تھے یا مکہ والے تھے، پرائمری آڈینس وہی تھی۔ لیکن خطاب سب سے ہے، کیونکہ ہم فزیکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہوتے، لیکن اپنی حرکات میں ہو جاتے ہیں۔ ہم جلد بازی میں، ہم اپنے شیخی بگھارنے میں ایسے باتیں بول دیتے ہیں جو کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولی، ہم ان سے آگے ہو جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کی ایسی تعویل دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، بہرحال یہ تو تھی وہاں کی سچویشن، وہاں کا ماحول اس وقت جس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس جو صورت کا شان نزول ہے وہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک سیکنڈ رکیے گا، پہلے جو ہے میں یہ والی آیت، دوسری آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، سیم ٹاپک ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے شان نزول ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 پر آتے ہیں۔ یہ بھی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیا کہی جا رہی ہے بات؟ اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیوں؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، مبادا تمہارے اعمال ڈھہ جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تم کو شعور بھی نہ ہو۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت کس پہ بات؟ پہلے کہا جا رہا تھا کہ آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ آوازیں اونچی مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ٹھیک، ان سے بات میں پہل نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسٹارٹنگ اگین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بلند کرو اپنی آواز کو۔ ترفعوا جو ورڈ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، رفع ہوتا ہے بلند، اونچا، ٹھیک ہے، رفع سے ہے یہ ورڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے صحابہ کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے والیوم کے لحاظ سے اپنی آواز کو والیوم میں کم رکھو۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ والدین ہیں تو آپ چاہیں گے آپ کے بچوں کی آواز آپ کے آگے بلند ہو؟ نہیں چاہیں گے۔ اگر آپ استاد ہیں تو چاہیں گے آپ کے شاگرد کی آواز آپ کے آگے بلند ہو؟ نہیں چاہیں گے، وہ بدتمیزی لگتی ہے۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ والیوم کم رکھا جائے۔ اب ویسے بھی صرف دین سکھانے والے کا احترام نہیں ہوتا ہے، اس جگہ کا بھی احترام ہوتا ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ مسجدوں میں اونچی آوازیں کرنا بالکل منع ہے، اور نہ تم بلند کرو اس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کے ساتھ، یعنی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بلانے یا پکارنے کے لیے اونچی آواز یا بہت ظاہر آواز نہ نکالو۔ تجہرو کا مطلب ہوتا ہے، تجہرو جو ورڈ ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، تو کیا ہے؟ جہر سے ہے یہ ورڈ، تجہرو ورڈ جو ہے جہر سے ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے یا سامنے میں، سننے میں، بیسیکلی دیکھنے یا سامنے سے دیکھنے یا سننے میں پوری طرح نمایاں ہونا، ٹھیک، جس طرح ظاہر کرتا ہے بعض تم میں سے بعض کے لیے آواز، ٹھیک، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح تم اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز وغیرہ سے بات کرتے ہو، جس سٹائل میں، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے۔ ایک حد رکھ دی گئی، ادب کے ایک مقام رکھ دیا گیا، رائٹ۔
جس میں اس میں صرف آواز ہی نہیں بلکہ جس بے تکلفی سے آپس میں باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ایک بے تکلفی کا سٹائل ہوتا ہے نا، ویسے نہ کرو۔ پھر اسی طرح سنی انسنی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سنی انسنی نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے جو کہ سامنے سے سن رہے ہو، بٹ الٹیمیٹلی انٹلیکچولی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آئے وہ بھی سنی انسنی نہیں کرنی ہے، ٹھیک؟ جیسے ہم آپس میں ایسا کر دیتے ہیں، اگر ہم اپنے کسی کام میں بزی ہیں، ہاں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہاں 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 ہم کرے جا رہے ہیں، پھر بعد میں پوچھیں ہاں تم کیا کہہ رہے تھے، رائٹ؟ سنی انسنی نہ کرو، اس کا جواب دو، اس کو توجہ دو، رائٹ؟ قرآن میں آتا ہے جب تمہیں وہ کسی ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے، ٹھیک؟ بہت اہم ہے، ایک ایک چیز بہت اہم ہے۔ پھر بات کیا ایسا کرنے سے منع کیوں کیا؟ کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال۔ کیوں ہوں گے ضائع؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچا بولنے پر، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیئرلیسلی بات کرنے پر، جس طرح انسان کسی عام انسان سے بات کرتا ہے، آپس میں بات کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں خیال بھی نہ رہے، پتہ بھی نہ چلے کہ وہ جو اب تک کیا تھا وہ سب واش آؤٹ ہو چکا، وہ سب ضائع ہو چکا، ٹھیک؟ اس لاپرواہی کی وجہ سے۔ اس آیت میں بیسیکلی دو چیزوں کا ذکر ہے، آواز اونچی نہ کرنا، انداز اور سٹائل درست کرنے کا۔ تو ہم سبھی ایک بات اپنا پرسنلی بھی فیل کرتے ہیں کہ آواز اور سٹائل سے بات کتنی بدل جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنی بار لوگ سٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نے اس سٹائل میں نہیں کہا تھا، اگلا جب آپ کی بات بیان کرتا ہے دوسرے سٹائل سے کہتا ہے، آپ کتنا زیادہ سٹک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سٹائل میٹر کرتا ہے، انداز میٹر کرتا ہے، ہم نے ایسے کہا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک بات دھیمی آواز میں کہی جائے، وہی بات اونچی آواز میں کہی جائے، تو وہ اس کا جو ہے ایسنس بدل جاتا ہے، اس کا دوسرے پر پڑنے والا ایفیکٹ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، پیار سے کہیں گے، آرام سے کہیں گے، وہ سیکھ جائیں گے، چلا کے کہیں گے وہ ڈر جائیں گے، ٹھیک؟ کیوں؟ آواز کے والیوم کا بھی دوسرے بندے پر فرق پڑتا ہے، دوسرے شخص پر فرق پڑتا ہے، ٹھیک؟ اور سٹائل کا بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظر نہ آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو ایک شخص نے کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ پھر وہ حضرت ثابت کے مکان پر گئے اور دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ جواب آیا برا حال ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا، کیونکہ بہت اونچی آواز والے تھے وہ، بیسیکلی ان کا نیچرل والیوم اونچا تھا، میرے تو اعمال برباد ہو گئے اور میں تو جہنمی ہو گیا۔ فکر دیکھیے ان کو کیسی تھی کہ جب یہ آئی آیت ان کی نیچرل والیوم میں زیادہ تھی، انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا، آپ سے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک خوشخبری دے کر بھیجا، فرمایا کہ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم شہید ہو اور جنت میں داخل ہو؟ اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا کہ وہ جنتی؟ کیونکہ ان کا والیوم نیچرلی اونچا تھا، بہت زبردست خطیب تھے، لیکن ان کی نیت اور سٹائل میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی اور ریاکاری نہیں پائی جاتی تھی۔ نیچرلی والیوم اونچا ہونا اٹ از وے ڈفرینٹ فرام دے کہ مجلس میں آواز اونچے کرنا، چلانا یا اونچا بولنا یا کسی کی آواز دبانے کی کوشش کرنا، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ اسپیشلی آواز اونچی کرنا جو دوسروں کو دبانے کے لیے، ڈومینیٹ کرنے کے لیے، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اور زیادہ دھیرے دھیرے بولنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اتنا دھیرا بولنے لگے کہ بعض اوقات ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ صحابہ اتنی تیزی سے عمل کرنے والے تھے، جو حکم آتا فوراً اڈاپٹ کر لیتے، سمعنا و اطعنا کا عادت تھی نا ان کو، تو وہ فوراً سنتے اور فوراً اطاعت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صفات سے آراستہ کرے کہ ہم بھی فوراً سے سنیں، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے ہم فوراً سے اطاعت کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب نیکسٹ میں اس کا شان نزول کا واقعہ بتاتی ہوں۔